اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم جو آیات پڑھیں گے اس میں ایک قصہ ہے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر جو ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام کا۔ تو یہاں سے یعنی چند ایک نبیوں کے قصے اور ان کے قوم کے قصے آئیں گے، چونکہ ایک سٹوری کی طرح ہے، ایک الگ اینگل سے ظاہر اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، تو لرننگ ظاہر اس پہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ورڈز اور جو سٹوری جنرل سٹوری لائن ہے وہ فیملیئر ہے آپ، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اٹ ول گو ایزی فار یو۔ لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51 سورہ الحجر۔ اور نبئہم، نون با حمزہ سے ہے، یعنی نبأ ہوتا ہے انفارم کرنا، نیوز دینا، خبر دینا، تو آپ انفارم کریں ہم ان کو، ان بارے میں، ضیفی، ضیف کس کو کہتے ہیں؟ گیسٹ کو، دعا یا فاہی اس کی روٹ ہے، یعنی مہمانوں کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے۔ جنرلی آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ ان کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام 100 کی بھی عمر کراس کر چکے تھے، اور جو ان کی بیوی تھیں سارہ علیہ السلام وہ بھی کافی بوڑھی تھی، اور جتنے سال شادی کو ہو چکے تھے اس سے ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ بچہ نہیں دے سکتی ہیں، یعنی ان کو وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتی ہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسافر ہیں، وہ جلدی سے بکری کا بچہ روسٹ کر کے لاتے ہیں ان کے لیے، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کھائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا یعنی عجیب سا فیل کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کس نیت سے آئے ہیں، یہ کون ہیں، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ مطلب نیوز دینے کے لیے آئے ہیں، اور مزید ان کو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آگے جو ان کے بھتیجے بھی پروفٹ تھے لوط علیہ السلام، تو ان کی بستی کے اوپر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر وہاں سے لوط علیہ السلام کا ٹاپک شروع ہوگا۔ تو آیت نمبر 52 ہے، از جب دخلو، دال خا لام سے ہے، داخل ہوئے علیہ ان کے اوپر، ہی یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، فقالو پس انہوں نے کہا، سلامن سلام ہو، سین لام میم سے ہے، قالا انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، انا منکم وجلون، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے، انا بے شک ہم، منکم آپ سے، وجلون وجل سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خوف کھانا، کہ ہم تھوڑے سے آپ سے خوف کھا رہے ہیں، یعنی بالکل ڈیفرنٹ ہے نا، اور مطلب مسافر کے حالات بھی نہیں دکھ رہے تھے، یعنی مسافر کبھی تھکا آ رہا ہوتا ہے، کوئی سامان ساتھ میں ہوتا ہے، اور کپڑے تھوڑے سے میلے ہو گئے ہوتے ہیں، کوئی اس طریقے سے، جس طرح جبریل علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے تھے اور اجنبیت سی فیلنگ ہوئی تھی، کیونکہ نہ ہی ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ کوئی مسافر ہے، کیونکہ مطلب ان کی کنڈیشن تھکی ہاری، سامان والی، میلے کچیلے کچھ نہیں تھا، بالکل صاف شفاف ان کا جو تھوپ تھا، اور جو بال تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے ابھی نہا کے نکلے ہوں، صاف ستھرے تھے، کوئی مٹی کے آثار کچھ نہیں تھے۔ بالکل اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوف کھاتے ہیں، تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، لا نہیں، توجل واو جیم لام ہی ہے، آپ ڈریں، انا بے شک ہم، نو سے شروع یعنی ہم، نبشرکا، اور کا پہ اینڈ ہوا یعنی آپ کو، تجھ کو، ہم بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بھی ساتھ، غلامن ایک غلام کی، ایک بیٹے کی، علیم علم والے کی۔ تو یہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا، اپنا مقصد بتایا، اور ایک نہیں ایک طرح سے ڈبل خوشخبری ہے کہ بیٹے کی خوشخبری اٹ سیلف، ظاہر اولاد کی خوشخبری ان کو ملنا وہ ایک خوشی کی بات تھی، اور اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ساتھ ہی بتا دے کہ وہ علیم ہوگا، علم والا ہوگا، تو یعنی انسان ایک دم زیادہ خوش ہو جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
رحمت کے ساتھ ہے یہ نعمت. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو حاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوا تھا، ان کی خوشخبری بھی جب ملی تھی تو انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ بیٹا حلیم ہوگا، بردبار، اور وہ بھی ایک بہت پیاری بات تھی. اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ساتھ یہ بھی خبر دیتے ہیں. قال، آیت نمبر 54 ہے، انہوں نے فرمایا کیا بشرتمونی، تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، باشین راہی اس کی روٹ ہے، اعلیٰ اس کے اوپر، ان کے، مسنیہ، میم سین سین، مس ہوتا ہے چھو جانا، یعنی کہ جب کہ چھو گئی ہے مجھ کو، مس ہو گیا ہوں میں، الکبرو، کبر بڑے کو، جیسے تکبر کا لفظ بھی اسی سے، لیکن غرور تکبر بھی تب ہوتا ہے نا جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور یہ لٹرلی عمر میں بڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جب چھو گئی ہے مجھے کبری، بڑھاپا، بڑی عمر، فَبَس بما، ساتھ کس کے، تبشرون، یہ تم خبر دیتے ہو، یعنی کس طرح یہ خبر تم مجھے دے سکتے ہو، مجھے تو بڑھاپا چھا گیا ہے، چھو گیا ہے. قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے، بشرنا کا، ہم، نہ ہے نا، یعنی ہم، بشر خوشخبری دیتے ہیں، نہ ہم کا تجھ کو، بالحقی، ساتھ حق، یعنی سچائی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، فلا، پس نہیں، تکن، تم ہو، منل، میں سے، القانتین، قاف نون طوا ہے، یعنی کہ جو حیران ہو یا ڈسپیر ہو، یعنی مایوس نہ ہونا، اور تم مطلب اس طریقے سے نہ ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اب تمہیں کوئی اس طرح کی خوشخبری نہیں مل سکتی، تو یہ کیسے مل گئی. یعنی حیران ہونا ایک الگ ہوتا ہے، لیکن ایک طریقے سے قانتین جو ہوپ لوز کر چکا ہو، جو امید ختم کر چکا ہو، تو تم ان میں سے مت ہونا. قالا، انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، آیت نمبر 56 ہے، وہ، اور، من، کون، یقنتو، قاف نون طوا، یعنی کون مایوس ہوتا ہے، من رحمتی، رحمت سے، ربی ہی، اپنے رب کی، الا، مگر، الضالون، ضاد لام لام سے ہے، یعنی گمراہ ہونے والے، یعنی گمراہ ہونے کے والوں کے علاوہ اللہ کی رحمت سے مایوس، یعنی انہوں نے فوراً اپنے آپ کو کلیئر کر دیا کہ نہیں، میں اللہ کی طرف سے مایوس ہی ہوں. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ آخر انسان ہوتا ہے نا، مایوس نہ بھی ہو لیکن سوال نکل جاتا ہے، حیرت ہوتی ہے، اچھا اس طرح بھی، یعنی اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم سوال کا مطلب یہی ہو کہ اللہ کی گریٹنس میں، اللہ کی بڑائی میں ہم بلیو نہیں کرتے، یا ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر سکتا ہے یا وہ بھی کام کر سکتا ہے. لیکن ایک حیرت کا انداز تھا، ایک حیرت کا اظہار تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں بیسکلی، انہوں نے بریکٹ میں یہ سوچ لیں کہ نہیں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت سے تو بس وہی مایوس ہوتے ہیں جو بہت ہی گمراہ ہو گئے ہوں. 57 ہے، قالا، انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، فما، پھر کیا، خطبکم، خطاب، خطب یعنی خطاب کرنا، ایڈریس کرنا، تو یعنی کیا چیز ایڈریس کرنا آئے ہو. بیسکلی وہ یہاں پہ ان کو سوال پوچھیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب فرشتے آئے تھے تو یا 3 تھے یا 10، اور زیادہ تر رائج یہی ہے کہ 10 تھے. تو انہیں ایک طریقے سے حیرت ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری کے لیے تو بھیجے ہیں، لیکن یہ سارے فرشتے اتنے کیوں آئے ہیں. اور ظاہر ہے وہ پروفٹ تھے تو، اور بہت ذہین انسان تھے، تو انہیں اپنی اس چیز سے اندازہ ہو گیا، یعنی جس طرح سے آج ہم کہتے ہیں نا چھٹی حصہ، انہیں کچھ آئیڈیا ہوا کہ یہ سارے فرشتے کیوں آئے ہیں اور کیا مقصد ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ قالا، آیت نمبر 57 یہ، فما، تو کیا، خطبکم، یعنی کیا مقصد ہے تمہارا، کس کو خطاب کرنا ہے، اور تم، ایہا، او المرسلون، او میسنجرز، یعنی اور ارسال کیے گئے ہوئے، تم بھیجے ہو، المرسلون جو تم بھیجے ہوئے ہو، تو تم کیا، اور کیا مقصد ہے تمہارا بھیجے ہوئے لوگوں، بھیجے ہوئے فرشتوں. تو 58 میں انہوں نے فرمایا، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، اور سلنا، را سین لام، یہ ہم بھیجے گئے، نون الف پر ہے نا، ہم بھیجے گئے، الا، طرف، قومن، ایک قوم، مجرمین جو جرم کرتی ہے.
اشارہ ہے قوم لوط کی طرف. آگے بتا بھی جائے گا. 59 میں ہے اللہ سوائے اعلیٰ، یعنی انہوں نے 57 میں یہ کلیئر کر دیا کہ ہم عذاب دینے آئے ہیں مجرم قوم کو. پھر انہوں نے فرمایا 59 میں ہی اللہ سوائے اعلیٰ لوط کی فیملی کے علاوہ، لوط علیہ السلام کی فیملی کے علاوہ، اللہ ہے نا ایکسیپٹ، سوائے، ان بے شک ہم لا البتہ منجوہم، نجات کا لفظ بھی اسی سے ہے، ہم نجات دیں گے ہم ان کو. نجی اس کا روٹ ہے نون جیم واو اس کا روٹ ہے نجو، اور نجات کا لفظ بھی اسی سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو نجات دیں گے اجمعین، سب کے سب کو. اور آیت نمبر 60 میں ہے اللہ سوائے، یعنی پوری فیملی لوط علیہ السلام کی، ان کو ہم نجات دیں گے اجمعین، سب کے سب کو، اللہ سوائے امرأتہ، اس کی بیوی کے. یعنی یہ ساتھ کلیئر کر دیا. میم را حمزہ اس کا روٹ ہے، اور بیوی کہیں پر ہر جگہ جہاں پر بھی آپ کو میں یاد دلا دوں، پہلے بھی شاید میں نے بتایا ہوگا غالباً، کہ جہاں پر بھی لوط علیہ السلام کا عذاب کا ذکر ہے، ان کی فیملی لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ کن لوگوں کو عذاب ہوگا. پھر اللہ نے کلیئرلی بتایا کہ ان کو نجات کن لوگوں کو ملے گی، اور اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ سوائے ان کی بیوی کے. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو بھی ہم، ضروری نہیں ہے کہ اس ایکٹ میں ہی ملوث ہوں، ضروری نہیں ہے کہ انسان ہومو سیکشل ہی ہو، اور لیکن اس چیز کو سپورٹ کرنا کہ جو LGBTQ کا سارا سلسلہ ہے آج کے زمانے میں بہت چل پڑا ہے، اور اکثر لوگوں کا اس طرح سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی اس میں مائنورٹی ہیں، ریلی ہے، وہ لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں مسلم کے کاز کو، یہ وہ سارا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ایک ہمیں نظر آتی ہے نا حکمت کے ہمارے لیے ایک ایگزامپل بار کیوں دی گئی ہے. کہیں پر بھی یہ نہیں مینشن کیا کہ وہ بھی غلط کام کرتی تھی یا وہ بھی ہومو سیکشول تھی. ظاہر ہے اس نے ایک بڑھاپا، کہیں پر یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ وہ بوڑھی عورت کے علاوہ، یعنی بڑھیا کے علاوہ یا بوڑھی بیوی کے علاوہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک عمر کاٹ دی لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہونے میں. تو یعنی وہ خود ہی تھی ہومو سیکشول، لیکن بیکاز آف ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، بیکاز جو ان کا سپورٹ تھا ان لوگوں کے لیے، یا ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرتی تھیں کہ ان لوگوں کی یہ فیلنگز ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب وی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ، یا اگر ان کو ایسے رہنا ہے تو ان کو رہنے دیا جائے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز دوبارہ آپ ضرور غور کیجئے کہ جہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کی بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور مینشن کرتے ہیں کہ سوائے ان کی فیملی کے ان کو بچا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ ان کی فیملی میں سے لیکن ان کی بیوی کے علاوہ. تو اس بات کا کوئی مقصد ضرور ہوگا جو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ بھی نہ سپورٹ کرتی، لیکن یہ ہمارے لیے ہی ہے، آج کے لیے ہی. فلما تو انہوں نے فرمایا اللہ، آیت نمبر 60 ہے، سوائے امرأتہ، اس کی بیوی کے، قدرنا، قاف دال را، قدر کا مطلب یہی ہوتا ہے جس طرح اللہ کی مرضی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قدر لکھ دی اور اس کے لیے یہ فیصلہ لکھ دیا، اس کا نصیب لکھ دیا ہم نے. نہ کے پرینڈ ہے اس لیے ہم نے. انہا بے شک وہ، لا البتہ، میں سے، الغابرین، غین با جو پیچھے رہ جائے، جیسے غبار ہوتا ہے نا جو پیچھے آ جاتا ہے. ہم ویسے اردو میں آپ نے سنا ہوگا غبار نکال لو دل کا، یعنی گند نکال دو، سارا جو بھی نکالنا ہے بتا دو، جو بھی ہے مسئلہ. اور جو پیچھے رہ جائے چیز، یعنی اس کو بھی غبار کہتے ہیں، تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. آیت نمبر 61 ہے فلما، اور جب، تو جب، جا آئے، اعلیٰ طرف، لوط کے، المرسلون
جو رسال کیے ہوئے تھے، یعنی جو فرشتے. اب یہاں پہ آپ 60 سے 61 کے بیچ میں دیکھیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کافی منت سماجت کی، ان کے ساتھ تھوڑی سی آرگیومنٹ کی، بات چیت کی کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ یہ عذاب ٹل جائے، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دفعہ کسی الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں. کوئی بھی جو بھی سٹوری ہے بظاہر ہمیں لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے پڑھی ہے، تو ظاہر مین اس کے پارٹس ہم نے پڑھے ہوتے ہیں جو سٹوری لائن ہے، اور وہ مطلب الگ سٹوریز آف پروفٹ کے حساب سے بھی ہم نے پڑھی ہی ہوتی ہے. لیکن جب الگ الگ جگہ قرآن میں پیش کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا کانٹیکسٹ جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ میں کوئی اور میسج پہنچانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. آیت نمبر 61 سے لوط علیہ السلام کی کا ذکر، ان کی قوم کا ذکر شروع ہونے لگا ہے. تو وہ فرشتے آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس. قالا، انہوں نے کہا، بے شک انکم، بے شک تم، انا بے شک تم قوم ہو، یعنی لوگ ہو، منکرون، نون کیف را ہے اس کا روٹ، نکر یعنی جن سے انکار کیا جائے، یعنی جس کو جانتے نہ ہو، جو اسٹرینج ہو، ڈفرینٹ ہو. یعنی ایک ہوتا ہے نا معروف، اور پھر ایک ہوتا ہے منکر. معروف ہوتا ہے جو پہچان جائے، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بالکل جو یہود تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان گئے جس سے معروف ان کے لیے کوئی عرف پہلے سے پہچانتے تھے. اور جیسے ایک آدمی اپنے بچے کو، ایک انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، عرف یعنی پہچاننا. اور منکر ہوتا ہے جس کو نہ پہچان سکیں، اور اسٹرینج. اور یہی فیلنگ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آئی تھی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرافٹس کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کب آدمی ہیں جو ان کے آس پاس ہیں اور کب وہ فرشتے ہیں. یا مطلب کوئی ڈفرینٹ سی فیلنگ ضرور آ جاتی ہوگی، جس طرح سے اور لوگوں کو بھی آئی تھی، صحابہ کرام کو بھی آئی تھی، جیسے بتایا میں نے آپ کو جبریل علیہ السلام کے آنے پر. تو یہاں پر انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم ایسے دکھتے ہو جیسے قوم ہو منکرون، یعنی تھوڑے سے ڈفرینٹ لگ رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، بلکہ جئناکا. تو اب یہاں پر اس سٹوری میں وہ ذرا بھی دیکھیے 61 سے 62 کے درمیان ہمیں وہ سارا سین نہیں نظر آتا کہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا یا کہیں پر وہ رکے سارے فرشتے. اور پھر ان کی لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے جا کر ان کو، والد کو اپنے بتایا کہ ڈر کے مارے کہ اب بہت یعنی کچھ مسافر آ گئے ہیں اور نوجوان ہیں. تو ایک پریشانی، ایک کنسرن، ایک وری ہوتی ہے نا کہ اب کیا ہوگا، اب ان کو کیسے بچائیں گے. تو اپنے والد کو جلدی انفارمیشن دی. تو جس کی جو نیت ہوتی ہے نا اس کو یہاں پہ مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے. یہاں پہ تو نہیں ہے اس چیز کو بتائے گا، لیکن ویسے بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ فاسٹ فارورڈ کیا گیا ہے، ڈائریکٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ لوط علیہ السلام سے ان کی کیا بات ہوتی ہے. تو آیت نمبر 63 میں ہے، قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے، بلکہ جئناکا، جیم یا حمزہ، آئے ہیں ہم کا تیرے پاس، بما ساتھ اس کے، جو کانو تھے وہ، فیہی اس میں، یمترون مریا فائٹ ہو، ڈاؤٹ ہونا. وہ فرشتے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم آئے ہیں بلکہ آپ کے پاس، تو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ شک میں ہیں یا وہ لڑائی کرتے ہیں، یعنی پھر بھی اس کو کرتے ہیں، یعنی غلط کام جو یہاں پر ان کے غلط فعل کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے جو قوم لوط کیا کرتی تھی. آیت نمبر 64 ہے، وہ اور آتیناکا، اتی سے ہے حمزہ تا یا، نون کا مطلب ہے ہم، کا تیرے پاس، اور ہم آئے ہیں تیرے پاس، بالحقی، ساتھ حق کے. یہی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ حق کے ساتھ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. وہ انا، اور بے شک ہم، البتہ، صادقون، صاد دال قاف سے ہے، یعنی صدق، سچے ہیں، ہم سچ کہتے ہیں. اب انہوں نے لوط علیہ السلام کو مزید بتایا کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں. پس اسری، سین را یا، رات کے سفر کو کہتے ہیں. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رات کا سفر کرایا تھا جب معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو اس سفر کو بھی اسرا کہتے ہیں نا. تو سین را یا یعنی رات کا سفر بھی، اور اس میں نکلنے کو بھی، یعنی نکل جائیں. تو پس اسری، نکل جائیں، ٹریول کریں، بھی ساتھ اہلکا، اہل گھر والے، کا تیرے، یعنی آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھی ساتھ قطع،
قطع ہوتا ہے نا، قاف طا عین، قطع کرنا، کٹ کرنا، یعنی ایک حصہ کٹ کرتے ہیں نا ہم، تو قطع ایک حصے میں، من اللیل، رات کے، لیل ہوتا ہے رات، تو رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیں بے اہلکا، اپنی فیملی کے ساتھ، واتبع، تابعین یعنی فالو کرنا، اور فالو کریں ادبارہم، ان کی دبر، دال با را سے ہے، ہم کس کی طرف جا رہے ہیں ضمیر؟ فیملی کی طرف، یعنی فیملی کے پیچھے آپ رہے ہیں، ان کی دبر ہوتا ہے بیک، تو آپ فیملی کو آگے رکھیں، آپ ان کے پیچھے چلیں، ولا اور نہ، یلتفت، یلتفت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے دیکھنا، لام فاتا سے ہے یعنی مڑنا، تو انہوں نے فرمایا ولا یلتفت، اور نہ وہ مڑیں، ان کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے دیں، منکم، تم میں سے کوئی بھی، احدن، ایک بھی، وم دو، اور کیا کریں؟ جاتے جائیں، میم دعاد یا سے ہے یعنی چلتے جائیں، آگے آگے کنٹینیو کریں، بڑھتے جائیں آگے، میم دعاد یا، حیثو، جہاں، تؤمرون، حمزہ میم را، تم امر دیے گئے ہو، یعنی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈ کر دیں گے یا حکم دے دیں گے کہ کس طرف کا ڈائریکشن لو۔ فی الحال کرنے والا کام یہ ہے، آیت نمبر 65 میں فل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے ان کو بھی، اور پھر ہمیں بھی بتایا گیا کہ ان سے کہا گیا نکلنا ہے، نمبر 1 فیملی کے ساتھ نکلنا ہے، 2 3 رات کے ایک خطے میں سے، رات کے ایک حصے میں سے نکلنا ہے، چوتھا فیملی کو آگے رکھنا ہے، خود پیچھے چلنا ہے ان کے، اور 5واں ان کو مڑنے نہیں دینا ہے، پیچھے ٹرن آپ میں سے کسی کو بھی نہیں کرنا ہے، اور 6 یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امر دیں گے کہ کہاں پہ آپ کو جانا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یا وہ اردن یا جارڈن گئے یا شام کی طرف گئے تھے، دونوں طریقے سے رائے پائی جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فل ڈیٹیل بتائی ہے، اور ایک چیز، ایک رش کی بات پتہ چل رہی ہے کسی قوم کو، تو یہ بتایا گیا کہ اچھا 3 دن میں تم پر عذاب آئے گا، اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دم آنن فانن ان کو بتایا گیا کہ آپ آج ہی اپنی فیملی کو لے کے نکل جائیں، اور یہ انسٹرکشنز ہیں، کیپ ان مائنڈ۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھنے سے کیوں منع کیا، اس کے بارے میں صرف رائے ہی دی جا سکتی ہے، جس طرح سے کافی اسکالرز نے رائے دی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جو ایک انسان جہاں پہ رہتا ہے اس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کسی نے اس طریقے سے رائے دی ہے کہ انسان کبھی بہت ہی زیادہ خوفناک قسم کے مناظر دیکھتا ہے تو بے ہوش ہونے کا یا وہاں پر رہ جانے کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ بے ہوش نہ ہو جاتے گھبراہٹ سے یا جو بھی چیز۔ تو بہرحال جو بھی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بھی وجہ سے انہیں کہا کہ پیچھے مڑ کر وہ نہ دیکھیں ان کو۔ وہ اور آیت نمبر 66 ہے، قضینا، قضا کر دی یعنی بیچ دیا، پورا کر دیا، قاف دیا سے ہے یعنی ہم نے قضا کر دیا، فیصلہ کر لیا ان کے لیے، الیہ، ان کو، ذالکا، یہ، الامر، اس امر میں، اس معاملے میں، انا، بے شک، دابرہ، دال بارہ، دوبارہ بیک اس کی یا روٹ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کانٹیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں پہ روٹ کے لیے ہے کہ ان کی جڑ کاٹ دیں گے، ہؤلائی، ان کی، مقطوعن، قطع سے ہے کٹ کر دینا، کاٹ دیں گے، مصبحین، سواد باہا، صبح یعنی صبح تک۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے قضا کر دیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے اس معاملے میں، یعنی کہ جو کام کرتے ہیں ان کا جو فعل ہے خاص طور پہ، اور غلط کاموں کے علاوہ خاص طور پہ جو ان کا ہومو سیکشل والا فعل ہے، کہ اب ان کی ہم جڑ سے ان کو کاٹ دیں گے صبح تک ہی، یعنی ان کا فیصلہ آج رات میں ہی ہو جائے گا اور ان کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیں گے، نہ ان کا کوئی ان کا باقی نہیں رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر مطلب آگے لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں ہی یہاں سے نکلے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی، کیونکہ ان کی بیوی بھی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کی جڑ کاٹ دیا، یعنی ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور آگے بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا جائے گا جو ان کے اوپر عذاب بھی آیا، اور کہا جاتا ہے سب قوموں میں سب سے زیادہ بہت ہی زیادہ بڑا عذاب ان کے اوپر آیا۔ آیت نمبر 67 ہے، وَجَاءَ، اور آئے، جیم حمزہ یا سے، اہلو، لوگ، المدینتی، مدینہ یعنی کہ شہر کے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ادھر اس سٹوری میں ہمیں یہاں سے اس اینگل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں نے
اپنا انٹروڈکشن لوط علیہ السلام کو شہر کے لوگوں کے آنے سے پہلے کرا دیتا ہے. یعنی یہ وہ وقت تھا جب ان کی بیٹیوں نے ان کو بتایا والد کو، اور والد ان کو یعنی لوط علیہ السلام انہیں گھر لے کر آئے تھے اور ان سے بات چیت کی. ابھی شہر والے پہنچے نہیں تھے ان کو لینے کے لیے مسافروں کو. ہو سکتا ہے اس بات چیت کے درمیان میں ہی لوط علیہ السلام کی بیوی نے صرف یہ خوبصورت مسافر دیکھے اور انہوں نے جا کے شہر والوں کو انفارم کیا ہو کہ ہمارے گھر پہ اس طریقے سے مسافر آئے ہیں. واللہ عالم. کہیں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس وقت تک لوط علیہ السلام کو کلیئر نہیں پتہ تھا جب تک کہ انہوں نے شہر والے لوگوں نے آرگیومنٹ شروع کر دی اور ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کب کون سی چیز ریویل ہوئی، کس طریقے سے پتہ چلا. بہرحال شہر والے یعنی مدینتی میم دال نون یعنی مدین شہر والے یستبشرون باشین راہی ہے اس کی روٹ یعنی خوشخبری یعنی خوشی کی خبر سنتے ہوئے خوشی مزے انجوائے کرتے ہوئے آئے. قالا 68 ہے اور انہوں نے کہا انا بے شک یعنی یہ کون ہے؟ قالا کس کی طرف پوائنٹ کریں؟ لوط علیہ السلام کی. انا بے شک ہاؤلائی یہ ہیں ضیفی دعاد یا فا یہ میرے یعنی چھوٹی یا ہے نا یعنی میرے مہمان ہیں یہ. فلا پس نہیں تفضحون فا دعاد ہا کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ. فضح یعنی شرم ایمیلیٹ کرنا، مجھے تم شرمندہ مت کرنا. یعنی ان کو اشارتاً کہا کہ تم مجھے یہاں پہ شرمندہ نہیں کرنا. یہ لوگ آ گئے تھے اور خوشی آئے تھے تو وہ ان کی انٹینشن سمجھ گئے تھے. 69 واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے. ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ ولا اور نہ تخزون خازائی یا خزی تہ غم خوار کرنا. پہلے بتایا کہا کہ مجھے امبیرس نہیں کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا. اب کہا کہ مجھے غم زدہ نہیں کرنا، مجھے بہت غم ہوگا اس طرح سے، مجھے بہت تکلیف پہنچے گی اس طریقے سے. اب شہر والوں نے کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا اولم کیا ولم نہیں ننہکا نون ہا یا سے ہے نہیں یعنی سب کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہی عن المنکر. نہیا کیا ہوتا ہے؟ منع کرنا. تو کیا ہم نے منع نہیں کیا؟ اور ک پہ اینڈ یعنی آپ کو تجھ کو، ان سے العالمین عین لام میم سے ہے یعنی سارے دنیا سے. اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ نہ اٹھائیں، سارے لوگوں کی ذمہ داریاں نہ اٹھانا شروع کر دیں، یعنی دوسروں کے معاملے میں نہ بولیں. اور یعنی اور بھی کلیئر کر دوں کہ جیسے ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، آپ کو ہم نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے نا ہر چیز مطلب ہر ایک کا وہی ٹھیکہ نہ اٹھائیں یا لیٹ اس ڈو، ہماری مرضی ہم جو بھی کریں، آپ اپنا معاملہ سنبھالیں اور دوسرے کاموں میں بیچ میں مت بولیں. تو اولم ننہکا عن العالمین کیا ہم نے نہیں آپ کو روکا دنیا والوں سے. پھر ہے 71 قالا انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا ہاؤلائی یہ بناتی دوبارہ چھوٹی یا بانون یا اس کا روٹ ہے اور میری بیٹیاں ہیں. ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی بیٹی کیونکہ جو پروفٹ ہوتا ہے نا وہ قوم کا یعنی جو قوم کی بچیاں ہیں وہ ان کی بیٹیاں مطلب وہ ان کو اس طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. ان اگر کنتم ہو تم فاعلین فاعل لام کرنے والے. بیسکلی انہوں نے ان کو ابھی بھی آئیڈیا دیا کہ یہی صحیح طریقہ ہے، فطرت کا یہی طریقہ ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، تم ان سے نکاح کرو جو بیٹیاں ہیں، چاہے وہ اپنی 2 بیٹیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں چاہے وہ پوری قوم کی بیٹیوں کی طرف ان کو اشارہ کر رہے ہیں. یعنی حالات اتنے ڈیسپریٹ تھے، یعنی اب تم نے جو کام کرنا ہے وہ اس سے جو اللہ نے الاؤ کیا ہے اس پروسیس سے کرو. لا البتہ امرکا عین میم را عمر اور کا تیری. عمر کا یعنی یہاں پہ قسم کھائیے کہ آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم. انہم بے شک وہ لا البتہ فی سکرتہم
سکر ہوتا ہے نشے کی حالت میں. بیسکلی وہ نشے گویا جیسے نشے میں نہیں ہوتا, یا مطلب جیسے اصل بات آپ کہو کبھی کسی کو اور سمجھ نہ آ رہی ہو, ایسا لگ رہا ہے ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے, بس جو وہ سوچ رہے ہیں بس اسی سے میں پری آکیوپائڈ ہیں, نہ ان کو اس وقت کچھ کہنے کا فائدہ ہوگا یا نہ کچھ. اور دوسرا اس میں یہ میننگ بھی نظر آتا نا, یعنی جو اپنی سیکشل ڈیزائر تھی اس میں نشے میں تھے. مطلب جس کو لت پڑ جائے, اگر کسی کو ٹبیکو کی ہے, سگریٹ کی ہے, یا مطلب شراب کی ہوتی ہوگی یا کسی بھی چیز کی, تو بس اس وقت اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی, اسے ہوتا ہے بس یہ کر لوں پھر بعد میں دیکھی جائے گی. تو اسی طریقے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 72 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ البتہ آپ کی سر کی قسم یا آپ کی زندگی کی قسم کہ بے شک وہ لفی سکرتہم, جیسے وہ گویا نشے میں تھے, یعمہون عین میم ہاں, یعنی اندھے ہوئے تھے اپنے نشے میں. فَپَس اخذتہم, اخذ کر لیا ہم نے, پکڑ لیا ہم ان کو, الصیحۃ, چیخ نے, یعنی آواز, زوردار آواز. صیحۃ صاد یا ہا اس کی روٹ ہے, اور زور کی چیخ. مشرقین, شین را قاف ہے, یہ کیف نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو شرق یعنی مشرق کا لفظ بھی اسی سے ہے نا, جیسے کہ صبح کے وقت, سن رائز کے وقت ایسی چیخ کی آواز تھی کہ وہ انہوں نے, یعنی کہ ایک طرف سے وہ مشرقین تھے, یعنی کہ ان کے اوپر سورج طلوع ہو رہا تھا, اور ایک طرف ان کو اس زوردار آواز نے اس وقت پکڑ لیا. پھر آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے اوپر عذاب ڈالا گیا. فَپَس جعلنا, جعل یعنی بنایا, نہ ہم نے, عالیہا, علو سے ہے عین لام واو, جس کا مطلب جس سے نام علی بھی ہے اور اس کا مطلب اوپر, اونچا. تو اس کا جو اونچا پارٹ تھا, یعنی اس بستی کا, سدوم کی بستی کا, یعنی جو قوم لوط تھی وہ سدوم کی بستی میں رہتی تھی, جس کی سوڈم بھی کہتے ہیں. اور اس کے اونچے حصے کو کیا کیا, سافلہا, سین فا لام, سفل کا مطلب ہوتا ہے نیچے, جیسا آپ نے پڑھا نا قرآن میں بھی, اسفلا سافلین, نیچے والا حصہ. تو اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا. یعنی یہ تو پہلے ایک چیز تھی جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے پر پہ انہوں نے اپنے پر پہ اس بستی کو اٹھایا اور دے مارا الٹا کر کے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا اونچا اٹھایا تھا کہ جو بستی کے کتے بھونک رہے تھے یا جو مرغے بول رہے تھے وہ اوپر آسمان میں فرشتوں کو بھی سنائی دیے, اور پھر ان کو اٹھا کے دے مارا. پھر کیا دوسری چیز اسی میں آیت نمبر 74 میں ہی ہے, وہ اور امطرنا, مطر ہوتا ہے بارش کو کہتے ہیں, اور بارش برسائی نہ ہم نے, علیہم, علیہ اوپر, ہم ان کے. کس چیز کی بارش تھی وہ, حجارتن من سجیل, حجارہ ہا جیم را, حجر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر. کون سے پتھر تھے, من سجیل, جو مطلب کلے یا جو مٹی, پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کی یعنی پوائنٹڈ سے, پتھریلے سے, جو بالکل لگتے ہیں چوٹ کی طرح. آپ ایسے امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی اولو کی بھی زور سے بارش ہو جائے تو وہ بھی, حالانکہ ہوتا پانی ہے لیکن فروزن ہے, تو وہ بھی لگتا ہے. بلکہ کبھی کبھی بارش بھی اتنی زوردار قسم کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے برس رہی ہو تو ایسے جسم پہ لگتے ہیں اس کے جو, تو کہاں تو پتھر اتنی اوپر سے آ کے لگ رہے ہیں, اور وہ بھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ہمیں بتایا کہ مطلب بلٹس کی طرح تھے, وہ ہر ایک کے نام لکھے ہوئے کہ ان سے وہ مرتے جا رہے تھے لوگ, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی آبادی نہیں تھی. پھر آگے آیت نمبر 75 ہے, ان نہ بے شک, فی میں, ذالکا اس میں, لا البتہ, آیاتن نشانیاں ہیں, للمتوسمین, واو سین میم سے ہے اس کا روٹ. وسم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا, سوچنا, فراست والے, فصیح جو سمجھتے ہوں, سمجھداروں کے لیے جو اندازے لگا لیتے ہوں, ڈائریکٹلی نہ بھی کوئی چیز کہی جائے لیکن جو سینسز سے جو چیزوں کو دیکھ کر ان سے آئیڈیا لگا کے لیسن لرن کرنے والے. متوسمین ہوتے جو ڈسرن کرتے ہیں. وہ اور انہا بے شک, یہ یعنی کہ یہ جو بستی تھی, یہ جو راستہ تھا, یہ شاہراہ جو تھی, اور لا البتہ, بی سے ساتھ, سبیلن, سبیل یعنی راستہ تھی, مقیم, قاف و میم سے ہے جو اسٹیبلشڈ, یعنی کہ یہ راستہ ٹریڈ راؤٹس کے لیے مستقل
مقیم ہے، یعنی مستقل یوز ہونے والی. یہ کوئی ایسی بستی نہیں تھی جو بالکل کونے میں کوئی چھوٹی سی بستی ہو، یا بڑا اسٹیبلش جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بڑا ٹاؤن ہوتا ہے اور وہ یوز ہونے والا ہوتا ہے اور وہ راستوں میں بھی پڑتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج بھی لوگوں کو ٹریڈ راؤٹس میں یہ نظر آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ پہ تھا جو مطلب مقیم اسٹیبلش راستے میں تھی. تو ایسا نہیں کہ کونے میں کہیں دب گئی، گما گئی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. انا بے شک فی ذالک، اس میں ہے، لا البتہ آیتن نشانیاں، للمؤمنین، واسطے مؤمنین کے، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مطلب عذاب کے بارے میں سمجھتے ہیں، جو اللہ کے ریوارڈز کے بارے میں، ثواب کے بارے میں سمجھتے ہیں، آخرت کے بارے میں سمجھتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اس میں یعنی نشانیوں سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ایمان لانا چاہتا ہو. اگر وہ ہر طریقے سے بس یہی ڈھونڈ رہا ہو کہ کس طریقے سے اس چیز کو غلط ثابت کیا جائے، تو پھر وہ ان چیزوں میں سے آیت نہیں پکڑ سکتے، اس میں سے نشانی نہیں پکڑ سکتے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آیت نمبر 72 میں ہم نے پڑھا نا، لعمرک، کہ البتہ تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم، یا تیری زندگی کی قسم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ان کے بارے میں بتایا. تو کہنا یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ ہی کو الاؤڈ ہے کہ جس طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون، اور کہیں پہ والشمس وضحاہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ چیز اوکے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس چیز کی قسم کھائیں، جس کی بھی زندگی کی قسم کھائیں. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم کسی کی زندگی کی یا کسی اور چیز کی قسم کھا سکتے ہوں. اگر ہمیں کھانی ہی پڑ جائے، جو کہ بہت پسندیدہ نہیں ہے، تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. انسانوں کو یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کی قسم کھائیں.